الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس اللہ کے بابرکت نام سے جو گویائی سے زیادہ زبان کے نزدیک ہے، جو دھڑکن کے بڑھ کر دل کے پاس ہے۔ میرا وہ سونا رب کہ جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ اللہ کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا، وہ اللہ کہ جس نے ہم پر طرح طرح کی نعمتیں نازل فرما کر پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی خوبصورت آیت کے ساتھ خطاب فرمایا۔ اور اس کے بعد ثنا ہے اس محبوب رب دو عالم کی کہ جس نے وحشی کو انسان کو مسلمان کو سلمان بنایا۔ اگر بے داد کو دیکھا تو اسے مقداد بنا دیا، اگر بے زر پہ نگاہ کرم ڈالی تو انہیں ابو ذر بنا دیا۔ وہ محبوب کہ جنہوں نے دنیا میں آتے ہی اپنی گناہگار امت کے لیے رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا طلب کی، وہ محبوب کہ جن کی آل پاک نے اسلام کی سر بلندی کے لیے شہادت کا جام نوش کر کے پرچم اسلام کو بلند کر دیا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا اپنا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ حسب معمول میں آپ سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ انشاءاللہ ہر روز جو ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا۔ انشاءاللہ آج بھی الحمدللہ نئے مہمانوں کا ایک حسین گلدستہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا جو عنوان ہے بڑا قیمتی عنوان ہے کہ صدقہ کی فضیلت۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اسی پر ہم بحث کریں گے، ہماری اصلاح ہوگی اور ہم جانیں گے صدقہ کی کیا کیا فضیلت ہے۔ جیسا کہ آپ احباب نے سوشل میڈیا کی جانب سے کئی ہمارے مقتدر اور قداور شخصیت جو اس ٹرانسمیشن کا آج دوبالا کریں گی، آپ نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد آپ ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے جائیں گے وقتاً فوقتاً، اور جو آپ کا وقت مقرر ہوگا اس وقت کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ آپ گفتگو بھی فرمائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں خراج محبت خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنی حلال کمائی سے اخلاص کے ساتھ صرف ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے اسے قبول کر لیتے ہیں اور ناظرین کرام پھر اسے بڑھا دیتا ہے سونا رب اپنی شان کے مطابق، حتیٰ کہ اس کا ثواب پہاڑ کی مانند کر دیتا ہے۔ یعنی اس کھجور کا بہت زیادہ ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو صدقہ کی فضیلت ہے اسی موضوع کو ہم زیر بحث رکھیں گے اور قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حکیم اخلاق الخیری صاحب سے انشاءاللہ میں گفتگو بھی ہوں گے، جانیں گے اس کے بارے میں مزید اپنی اصلاح بھی فرمائیں گے۔ فی الحال ناظرین کرام، اس وقت آپ غازی ساؤنڈ سسٹم کے آفیشیل پیج سے براہ راست یہ نشریات اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور آپ نے اپنی محبت کا اظہار ہر بار کی طرح اس بار بھی ضرور فرمانا ہے کمنٹس کے ذریعے اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ۔ ناظرین کرام، شیئر کرنے کا میں اس لیے آپ سے کہتا رہتا ہوں، عرضی کرتا رہتا ہوں، کیا پتا ہمارا جو سیگمنٹ ہے، جو عنوان ہے، کوئی بھی عنوان ہم انتخاب کرتے ہیں، جیسے کہ آج ہم نے صدقہ کی فضیلت کا عنوان کا انتخاب کیا ہوا ہے، کیا پتا کس کے دل پر جا لگے یہ بات، کس شخص کی اصلاح ہو جائے۔ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے نا جو در بدر کا ہوتا ہے لیکن کسی در پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے، وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، کیا پتا اسی نشریات کے دوران اس کی بھی اصلاح ہو جائے اور وہ اس بات پر عمل پیرا ہو جائے، آپ کی بھی اور میری بھی، دونوں دنیا اور حشر کی جو زندگی ہے وہ ہماری بہتر فرما دے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انشاءاللہ صدقے کی فضیلت پر ہم بھرپور بات کریں گے اور آپ تک جو صحیح بات ہے انشاءاللہ پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ فی الحال ناظرین اکرام، آج کی اس سے رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حسب تلاوت قرآن پاک سے میں کرنے جا رہا ہوں تو میں ملتمس ہوں اس کے لیے عظیم قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، قاری و حافظ عزت مآب حافظ محمد اصغر حسین صاحب آپ آتے ہیں قرآن پاک کی آیات بینات سے آج کی اس
اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آپ باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان ان بطش ربک لشدید، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان انہ هو یبدئ ویعید، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وهو الغفور الودود، سبحان اللہ سبحان سبحان ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، سبحان اللہ سبحان فعال لما يريد، هل أتى سبحان اللہ سبحان اللہ هل أتاك حديث الجنود، سبحان اللہ فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ۔ توصیف کا نیا انداز سوچ رہا ہوں، قرآن کے لفظوں کی ادا سوچ رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، نہایت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی آیات بینات سے آج کی ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آغاز فرما رہے تھے زینت القبریٰ حافظ محمد اصغر حسین الخیری صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید دارین کی عزتیں اور شہرتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، رمضان مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس کی رحمتیں ہر وقت ہر انسان پر ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں پر مہربانی عطا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک گناہگار بندہ، ایک بدکار بندہ، ایک سیاکار، گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ندامت کا ایک آنسو بہاتا ہے، رب اپنی لجپالی فرماتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح رمضان مبارک کا وہ واحد مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم جیسے گناہگاروں کو عطا کیا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہر پل، ہر سانس، ہر سیکنڈ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول گناہگار پر ہوتا رہتا ہے۔ عام تو بندہ ایک عام ہے، گناہگار ایک بڑا خاص بندہ ہے جو ہر وقت رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا رہتا ہے، رب کو منانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، آخر وہ وقت آتا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے لبے مبارک سے جو بات نکالتا ہے اگر کسی بندے کے حق میں نکالے گا تو فوراً وہ بات اس بندے کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اسی طرح گناہگار بندہ، سیاکار بندہ، رب تو پکارتا رہتا ہے کہ میرے بندے تو میری بارگاہ میں پلٹ آ، کسی بہانے سے آ، ایک دفعہ آ میری بارگاہ میں، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے رحمت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے جہنم کی آزادی چاہنے والا؟ میرا رب ذوالجلال، رب کریم اس مبارک ماہ کے اندر اعلان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کی مبارک ساتوں کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ماہ رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، صدقہ کی فضیلت، انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ہم نے زیر بحث رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت میں اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ٹرانسمیشن کے پہلے اور حسین سرحان مصطفیٰ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، نہ صرف شہر راولپنڈی کے اندر بلکہ پاکستان کے بیشتر علاقہ جات کے اندر بھی الحمدللہ آپ حضور کی مدح سرائی کے لیے سفر فرماتے ہیں، اور ان کو آپ نے مختلف چینلز کے اندر بھی ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہوگی اور دیگر مختلف ایام کے اندر بھی الحمدللہ آپ مختلف چینل کے اندر کی زیارت کرتے رہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں یہ خراج محبت پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ کہ آج آپ ہمارے عنوان کا اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب محترم عزت مآب، ان کی یہ خوبی بھی ہے اور ان کا یہ خاصہ بھی ہے، میں یہ کہوں گا ان کا یہ خاصہ ہے۔ الحمدللہ یہ عظیم قاری القرآن بھی ہے اور صاحب قرآن کی بارگاہ میں بھی اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ حاضر پیش فرماتے ہیں۔ اگر کسی بھی پہلو سے انہیں اپنایا جائے تو یہ الحمدللہ آپ کو نقیب بھی دکھائی دیں گے اور الحمدللہ آپ کو خطیب بھی دکھائی دیں گے، یہ خاصہ ہے ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عزتوں سے نوازا۔ جی ہاں، میری مراد عزت مآب عظیم مداح رسول قاری محمد ندیم نقشبندی صاحب، حضرت صاحب میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اسلام عقیدت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی حضور۔ اچھا قاری صاحب، کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو حلقہ شکریال کے اندر یہ عظیم جو کام لجپال میلاد کمیٹی نے اور غازی ساؤنڈ سسٹم کی پوری ٹیم نے سر انجام دیا ہے پہلی مرتبہ، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس سیٹ اپ پہ آ کر؟ الحمدللہ ہمارے علاقہ شکریال کی بڑی ایک خوش نصیبی ہے اور ہمیں ایک بڑا خوبصورت نقیب بھی یہاں پر ہمیں یہ سر ہے، عزت مآب جناب محمد رئیس رحمانی الخیری صاحب، آپ کی دن رات یہاں پر کاوش بڑی محنت کے ساتھ آپ ساتھیوں کے ساتھ چلا رہے ہیں اور بالخصوص شکیل بھائی، سعید بھائی آپ کے ساتھ دن چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا ندیم بھائی، آپ نے بڑے اچھی ایک بات کی، منسوخ کیا ہمیں، یہ سارا جو کارواں ہے یہ شکیل ارونی صاحب کی خصوصی محنت ہے اور جناب محترم لجپال میلاد کمیٹی کے جو چیئرمین ہے سعید احمد الخیری صاحب، ان کا بھی ایک بڑا حصہ ہے، ایک بڑا ورک ہے اس کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ٹرانسمیشن ناظرین آپ براہ راست ہمیں دیکھ رہے ہیں،
تو اس کے پیچھے ان دونوں شخصیات کا ایک بڑا ورک ہے، ایک بڑی محنت ہے، ایک بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے۔ اچھا قائد ندیم نقشبندی صاحب، میرا تو آپ سے ایسا کوئی سوال بنتا نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کب سے یہ سفر کا آغاز کیا ہے، کب سے نہیں۔ الحمدللہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے تو قرآن سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور حضور کی ناز سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں بچپن سے بھی میں جس وقت ناظرہ قرآن پاک پڑھا تھا، مجھے وہ وقت یاد ہے حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس ہزاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی کروڑاں رحمتیں فرمائے۔ اور خاص کر کے جمعے والے دن ہمیں بڑا ایک شوق تھا، تقریباً ہم 12 بجے تک وہاں پر چلے جاتے تھے تو 1 گھنٹہ ہمارے لیے کرتے تھے، تو بڑی شوق کے ساتھ جمعہ تھا تو ہم جاتے، ساتھ ساتھ ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے تھے اور ساتھ نعت کا بھی۔ اس کے بعد پھر ساتھ جس وقت حفظ کے لیے ہم بیٹھے، اس کے ساتھ بھی ہمیں ایک عظیم نعت و شاعر استاد محترم سید الطاف شاہ صاحب کاظمی، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ ہمیں الحمدللہ سکھایا بھی ہے، بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا قاری صاحب، آج آپ ہمارے ناظرین کو کون سا تحفہ؟ جی میں سب سے پہلے امام اہل سنت مجاہد سنت میں آپ کا لکھا ہوا 3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، بڑا ماحول بھی بن جائے گا ایک۔
दिए ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں قاری محمد ندیم نقشبندی صاحب حضور کی بارگاہ میں اخراج محبت پیش کر کے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کو چاند چاند لگا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کی آواز میں سوسو گداز میں مزید رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ قاری محمد ندیم نقشبندی صاحب نے جو کلام پیش فرمایا، یقین جانے ایسا کلام ہے اگر کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی ہستی کا کلام ہے۔ شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے ہم پر یکساں رحم و کرم فرمائے۔ جی قاری محمد ندیم نقشبندی صاحب بڑے آسان انداز میں آپ نے یہ کلام پیش فرمایا۔ ایک کلام مزید اور چند اشارہ ایسے ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں غازی ساؤنڈ سسٹم کے آفیشیل پیج سے، تاکہ وہ بھی سنیں اور اپنی محبت کا اظہار کمنٹس کے ذریعے ضرور فرمائے۔ اور ناظرین اکرام آپ سے پھر سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ، آپ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں غازی ساؤنڈ سسٹم کے آفیشیل پیج کے ذریعے سے، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے محبت کا اظہار یوں بھی فرمانا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ دیگر جو ہمارے بھائی ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن جائے گا۔ مرتبہ پھر میں قاری محمد ندیم نقشبندی صاحب کی جانب پڑھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں۔ یہ اس کلام میں اللہ پاک نے بڑی عزت بخشی۔ استاد محترم سید الطاف شاہ صاحب کا بھی آپ کا لکھا ہوا کلام بڑا مشہور زمانہ کلام، ہر بچے نے یہ پڑھا، یہاں پر بیرون ملک بھی آپ نے یہ کلام پڑھا ہے، کئی بار آپ نے محفل میں بھی یہ کلام سنا، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، 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 آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میرے دامن میں رات ہے، رات ہے میرے دامن میں رات ہے، رات ہے میرے دامن میں رات ہے، رات ہے کیوں مجھے کو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں کیوں مجھے
अली आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, नहायत ही खूबसूरत अंदाज में आज के हमारे मेहमान कारी मोहम्मद नदीम नक्शबंदी साहब हजूर की बारगाह में खराज मोहब्बत, खराज अकीदत, खराज मवद्दत पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। मैं कारी मोहम्मद नदीम नक्शबंदी साहब का एक मरतबा फिर मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से और अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मसरूफियात से टाइम निकाला, हमारी इस ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान को रौनक बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला आपको दरैन की इज़्ज़तें अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हर शख्स इस माह रमज़ान का इस्तकबाल कर रहा है बहुत खुशियों के साथ, बड़ी मुसर्रत के साथ और शादमानी के साथ। क्यों ना करें, माह रमज़ान अल्लाह का मेहमान महीना अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगियों में आ चुका है और हम उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो चुके हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने यह सादत अता फरमाई। आप देखें, गुज़श्ता साल जो हमारे दरमियान हमारे प्यारे मौजूद थे, इस साल हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। आप अपनी किस्मत पर रश करें, रब का शुक्र अदा करें, सजदा रेज़ हो जाएं कि रब ताला ने एक मरतबा फिर से मुबारक माह रब ताला ने हमें अता कर दिया है और इस माह को हमने अपने लिए गनीमत समझना है, अपनी बख्शिश का जरिया बनाना है इस माह को, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटने के लिए भी इस माह को अपने लिए कार खैर समझना है। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सोशल मीडिया की जानिब से देख चुके हैं कि हमारे जो आज की ट्रांसमिशन के जो मेहमान बने हैं और इस ट्रांसमिशन का जो हुस्न दोबाला करेंगे, इंशाअल्लाह वक्तन फ़ौक्तन अपने वक्त के अंदर आते जाएंगे, हज़ूर की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करते जाएंगे। और जो आज का हमारा उन्वान है सदका की फजीलत, इंशाअल्लाह इस पर भी सवालात भी होंगे, बहस भी होगी और हमारी इस्तिलाह भी होगी और हक और सच की जो बात है आप तक जरूर पहुंचेगी। नाज़रीन इकराम, सदका का एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अहमियत है, फजीलत है, जिसे मैं बयान क्या कर सकता हूँ, एक आलिम ही बेहतर तौर पर बयान कर सकता है और हमारी रहनुमाई फरमाता है। नाज़रीन इकराम, मैं अपने अगले मेहमान की जानिब बढ़ता हूँ। वो मेहमान जिसका हम हर ट्रांसमिशन के अंदर जिक्र करते हैं बड़े आसान अंदाज में, बड़ी मोहब्बत के साथ, क्यों ना करें, वो खुद जो हमसे मोहब्बत फरमाते हैं और आप बाकायदगी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से लेकर अभी तक बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ हमारी ट्रांसमिशन को देखते रहे हैं और अपना इजहार मोहब्बत जो था कमेंट्स के ज़रिए फरमाते रहे हैं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम नगीना, वो अजीम हमारा रहबर जिनसे मुझे सीखने को बड़ा कुछ मिला है, हमेशा रहनुमाई फरमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नाखानों काफ़ी नाखान ऐसे देखे हैं जो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सोबत इख्तियार कर चुके हैं और आपकी शागिर्दी का नाम भी ले चुके हैं। आप इन्हें बेशतर चैनल्स के अंदर आप कवाली की सूरत में समाअत करते रहते हैं, लेकिन आज हमारी ये खुशकिस्मती है, बुलंदबख्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने इनको इंतखाब किया बतौर एक सनाहान की हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस रंग में इन्हें आप देखेंगे अनमोल दिखाई देंगे, अजीम निगराना दिखाई देगा। जी हाँ, मेरी मुराद इज्जत माँ फख्र पाकिस्तान अजीम सनाहान मुस्तफ़ा इज्जत माँ जनाब मोहतरम ताहिर महमूद कादरी साहब, मैं किबला को खुशामदीद पेश करता हूँ, सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तैर भी आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा तैर भी, बड़ी मेहरबानी, मैं शुक्रिया अपनी पूरी टीम की जानिब से अदा करता हूँ कि आपने मसरूफियात से टाइम निकाला और हमारी इस ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान को चार चांद लगा दिए। आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे पहले लजपाल मिलाद कमेटी और बिलखसूस गाजी सौम का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आपका कि मुझ नाचीज़ को इस महफिल में आपने मदऊ किया, ये हमारे लिए बड़ी गनीमत है और बड़ी बात है पूरी ट्रांसमिशन के लिए कि आप जैसे मेहमान हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। जैसे कि नाज़रीन इकराम, मैंने ये तारुफ पेश किया था कि इन्हें आप मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर कवाली की सूरत में आप समाअत करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कादरी बरादरान के हवाले से
آپ کا نام ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ مختلف شہروں کے اندر جا کر آپ قوالی کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں خراج محبت پیش فرماتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم نے ان سے حضور کی بارگاہ میں مدحہ سرائی بیان کرتے ہوئے سنیں گے کچھ ایسے لہجے کے اندر جیسا لہجہ ایک سناہان کا ہونا چاہیے، ایک عقیدت مند کا ہونا چاہیے، ایک مودت کرنے والے کا ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، عشق مصطفیٰ کی شمع جس سینے کے اندر روشن ہو جاتی ہے اس سینے پر میرا ایمان ہے رب اور اس کے محبوب کا کرم ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں اپنے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں جس عقیدت اور محبت کے ساتھ میں نے تعارف پیش کیا۔ انشاءاللہ جب آپ انہیں سماعت کریں گے تو یقیناً آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا۔ جی طاہر بھائی، میرا تو آپ سے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، میں اس ٹائم سے بیٹھا ہوں یہاں پر، ایسی عظیم نگینے کا دعوت شخصیات ہماری ٹرانسمیشن کا حسن بنے، اور آج مجھے بولنے میں بھی ایک ایسی آس ہی محسوس ہو رہی ہے جیسا کہ ادھر بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ ایک ہستی اگر ان پر کوئی بات بندہ لکھنے پر بیٹھے تو پوری کتاب لکھ سکتا ہے آپ جیسے احباب پر، کیونکہ آپ نے ایک بڑا سفر فرمایا حضور کی مدحہ سرائی میں، اور بڑے لوگوں کی آپ نے اصلاح بھی فرمائی ہے، چاہے نعت خوانی کی صورت میں ہو چاہے کسی بھی صورت میں ہو، تلفظ کی ادائیگی میں بھی الحمدللہ آپ نے کئی احباب کی اصلاح فرمائی، میں بھی ان میں شامل ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی حضرت شیر خدا کا غالباً یہ قول ہے، اللہ کمی پیشی معاف کریں، کہ جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا وہ آپ کا استاد کہلایا ہے، ٹھیک ہے ناظرین اکرام۔ کوئی بھی حسن والا موتی آپ کو کہیں سے ملے تو اس کا انتخاب کر لیا گیا، چن لیا کرے، کیا آپ کا وہ موتی، وہ نگینہ، وہ پل، وہ سیکنڈ آپ کی زندگی کو بدل دے اور آپ کی زندگی کے اندر ایسے لمحات کے لے کر آ جائیں جو آپ نے اس سے پہلے اپنی زندگی کے اندر نہ دیکھے ہوں۔ تو انشاءاللہ وہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی، بات وہی آتی ہے کہ بات سے بات نکلتی رہے گی اور بحث پہ بحث ہوتی رہے گی، اس طرح ہمارا جو ٹائم ہے وہ لیمٹ بھی بڑھتی جائے گی۔ ناظرین اکرام، میں طاہر بھائی کی جانب بڑھتا ہوں۔ جی طاہر بھائی، کافی ناظرین نے ہمیں اس وقت جوائن کیا، سب دوستوں کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، جمیل احمد قریشی صاحب، دیگر جتنے بھی دوست اس وقت ہمیں غازی ساؤنڈ سسٹم کے آفیشیل پیج سے جوائن کر چکے ہیں، سب کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ٹرانسمیشن پسند آ رہی ہوگی۔ پھر سے یہی گزارش ہے کہ اپنی محبت کا اظہار فرماتے رہیے گا۔ جی طاہر بھائی، آج ہمارے ناظرین کو بالخصوص ہماری پوری ٹیم کو آپ کیا سنانا چاہتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں کون سا تحفہ حسین پیش کرنا چاہتے ہیں؟ رئیس بھائی، سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کروں اور میرا اپنا لکھا ہوا کوشش کیجیے گا۔ سبحان اللہ، کیا شاء ماشاء لو جوم کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، لو جوم کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، لو جوم کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی ہے۔ لو جوم کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی ہے۔ اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام سے برکت سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام سے برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان کرم اللہ غنی، یہ شان کرم اللہ غنی، اللہ کا دیا دیتے ہیں نبی۔ یہ شان کرم اللہ غنی،
इनायत होती है। देखे जो सदा देकर कोई हर चीज इनायत होती है। बड़े काबिल और शेख बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। हो देते हैं सदका ज़हरा का, देते हैं सदका ज़हरा का, देते हैं सदका मौला अली, देते हैं सदका ज़हरा का, देते हैं सदका मौला अली। हसनैन के सदके में सब पे ये खास इनायत होती है। हसनैन के सदके में सब पे ये खास इनायत होती है। ताहिर तेरी आल का मंगता है, ताहिर तेरी आल का मंगता है, टुकड़ों पे तेरे ये पलता है। ताहिर तेरी आल का मंगता है, टुकड़ों पे तेरे ये पलता है। जब से ये होश संभाला है, जब से ये होश संभाला है, तेरा जिक्र इबादत होती है। जब से ये होश संभाला है, तेरा जिक्र इबादत होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, बड़े बंदे जो होते हैं वो बड़ी बात किया करते हैं। नहायत ही खूबसूरत अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर महमूद कादरी साहब जैसे नाम के ताहिर हैं, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हजूर की बारगाह में भी खराज मोहब्बत और खराज अकीदत आप आसन अंदाज में पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। एक उस्ताद बंदे का काम होता है, जब उसे ये टैग मिल जाता है, ओहदा मिल जाता है, जो नाम मिल जाता है, उस नाम को बरकरार रखने के लिए उसकी ये हमतन कोशिश होती है, हर वक्त कोशिश होती है कि उससे कोई बड़ी बात निकले जो कि शागिर्दों पर असर भी करे और उस पर अमल पैरा भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर महमूद कादरी साहब ने वो कोशिश हमेशा की तरह इस बार भी कायम रखी है और उसी कोशिश के साए में आपने हमेशा बात भी की है और इस्लाह भी की है। नाज़रीन इकराम, ताहिर महमूद कादरी साहब खूबसूरत अंदाज के साथ कवाली का एक समा भी बांधते हैं और आज आपने कवाली से हटकर हजूर की मदह सराई करते हुए इन्हें सुना है, जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ हजूर की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इन्हें दरैन की इज़्ज़त अता फरमाए। ताहिर भाई, जैसा कि मैं अक्सर औक़ात आपकी अकेडमी में भी आता रहता हूँ और आपके ज़ेर साया बैठ के काफ़ी कलामों की सूरत में रहनुमाई होती रहती है, क्या अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला आपका जारी और सारी है? जी, साथ साथ इसका सिलसिला जारी रखा हुआ है और बाकायदा इसको इंशाल्लाह आगे भी चलाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। तो काफ़ी तादाद में माशाल्लाह शागिर्द आपके पास आते होंगे और आप उनके रहनुमाई भी फरमाते होंगे। अच्छा ताहिर भाई, ये जो आपका सिलसिला है कवाली का, इस पर थोड़ी सी आप नज़र फरमाएं अपने वालिद गिरामी, जैसे कि उनका एक नाम रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियों ने सुना करती थी, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा तारुफ आप अगर बता दें तो हमारी आज की ट्रांसमिशन की रौनक दोबारा। जी, हमारे जो वालिद साहब, उन्होंने महफ़िल समा में काफ़ी मतलब दूर दूर आपके बाकायदा नात खानी में भी उन्होंने आपके पीर मुर्शिद सुभान अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला जान सुभान सरकार को भी उन्होंने सुनाया हुआ, सुभान उनकी बारगाह में भी कलाम पेश किया और काफ़ी आस्थानों पे उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, और अरसा 60 साल उन्होंने इसमें नौकरी की।
سبحان اللہ، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ہمیشہ ناظرین اکرام میں نے کچھ ٹرانسمیشن سے میں یہ ذکر کیا ہے، یہ جو عنایت ہوتی ہے، یہ کرم نوازی ہوتی ہے، جو یہ ازل سے طے شدہ ہوتی ہے، یہ رب تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، محبوب کریم کی خاص نگاہ کرم کا فیض ہوتا ہے۔ بندے انتخاب ہو چکے ہوتے ہیں، کون سا بندہ میرے محبوب کی بارگاہ میں مدح سرائی کیا کرے گا؟ ناظرین اکرام، محبوب کی مدح سرائی کر کے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے۔ ہم اپنے مقتوں کو بلند کرتے ہوتے ہیں، اپنے لیے ذکر کو بخشش کا ذریعہ بناتے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی آگے مزید چل کر۔ پھر وقت میں پھر قبلہ طاہر محمود قاضی صاحب کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کلام اور مزید آپ ہمارے ناظرین تک اور ہم تک یہ توفیق ضرور میں پیش فرمائے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارے سوالات کا سلسلہ سیگمنٹ ہے وہ انشاءاللہ جاری ہوگا۔ ناظرین اکرام، سوالات میں آپ کا عنوان الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ کی فضیلت، اس پر آج جو ہماری بات ہوگی، تمام احباب نے اس بات پر پورے اندازے کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ بھی دینا ہے اور جڑے بھی رہنا ہے، کیا پتا کس بندے کی اصلاح ہو جائے۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں طاہر محمود قاضی صاحب۔ ختم رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ سبحان اللہ، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ سبحان اللہ، خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہو جائے
नहीं, कोई नहीं है खत्म रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और बड़े मोहब्बत बड़े लहजे के अंदर ताहिर महमूद कादरी साहब हुजूर की बारगाह में खराज अकीदत, खराज मोहब्बत पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। नाज़रीन इकराम, अब बढ़ते हैं सवालात की जानिब। वो अजीम हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह रौनक के ट्रांसमिशन होने वाली है, जिन्हें आप हकीकतन हाल ही में मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर आपने और मुख्तलिफ सोशल मीडिया से आपने उनकी ज़ियारत की हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक अपना एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया का वर्क है, एक बड़ी मेहनत है, एक बड़ा लगाव है। सही मानों में कहा जाए कि हकीकतन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात को बढ़ती हुई इंसानियत तक पहुंचाने की सादत हासिल कर चुके हैं और सादत मजीद हासिल करें। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा उन्वान है सदका की फजीलत, इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के सवालात होंगे और हमारी इस्लाह होगी। नाज़रीन इकराम, इस बात करके आपके समातों में तोहफे की सूरत में पेश करके क्या बता आपकी ज़िंदगी इस बात से भी सवरते और आप ये अमल रोज़ाना किया करें। बात यह है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान पर हर दिन में सदका करना ज़रूरी है। बात हैरान की वाली है, कोई सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर दिन में और हर मुसलमान में सदका करना जरूरी है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास ताकत नहीं है, भला कैसे कर सकता है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने और सवाब हासिल करने के जराए बहुत से हैं, बहुत से जराए हैं, सिर्फ माल नहीं होता। बात काबिल गौर है, सिर्फ माल नहीं है सदका करने के लिए कि पैसे होंगे, चीज खरीदी और अल्लाह की राह में सदका कर दिया या पैसे दे दे, सिर्फ वो नहीं होता। क्या ही खूबसूरत मेरे आपके लजपाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि सिर्फ माल नहीं है सदका करने के लिए, सदका करने के लिए सुभान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाह अकबर कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, रास्ते से तकलीफ दे चीज उठाना भी सदका है, और बहरे के साथ ऊंची आवाज में बात करना भी सदका है, और अंधे की रहनुमाई करना भी सदका है। नाज़रीन इकराम, ये लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेहरबानियां हैं, ये उनकी लजपालियां हैं अपनी गुनाहगार उम्मत पर, अपने गरीब उम्मतियों पर। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इल्म थी कि मेरी उम्मत के बहुत से ऐसे अबाब होंगे जिनके पास ज़र नहीं होंगी, पैसे नहीं होंगे, माल नहीं होंगे, वो सदका कैसे किया करेंगे? मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल करके हमें बतला दिया है कि ऐ मेरे उम्मतियों, जरूरी नहीं कि माल के साथ ही सदका आप करो, सुभान अल्लाह भी कह दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यकीनन मैं ये बात आप पर आसानी पहुंचा सका होगा और आप इस पर अमल पैरा होंगे। ये बात, ये मैसेज, ये पैगाम, ये मोहब्बत नामा ना सिर्फ आपने अपने तक रखना है, अपने अजीज़ व क़रीब, अपने बड़ों तक, अपने भाइयों तक, अपने बच्चों तक, अपनी फैमिली के दीगर मेंबरान तक आपने ये मैसेज ज़रूर पहुंचाना है। क्या बता, यकीन जाने वो सदक़े की फजीलत ये भी है, वो कब्र के अंदर जब इंसान जाता है, वो भी हज़रत साहब ने हमें सवाल करना है, वो इंशाअल्लाह तफसीर खुद बयान करेंगे, मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता। आए मैं अपने उस असीम और दिलकश और खूबसूरत नगीने का तारुफ करा दूं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज्जत से नवाजा, वो इसलिए ये सारी इज्जतें सैयदी मुर्शदी के सदक़े ने मिली है। ठीक है जी हाँ, मेरे दादा मुर्शिद पाक हजरत ख्वाजा ख्वाजगान अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जहां सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरकदा के भी मंजूर नजर, हजरत ख्वाजा ख्वाजगान अबुल मासूम हजरत पीर मोहम्मद फ़ख्र आलम जहां सरकार जिदा शरफू के भी मंजूर नजर, और सैयदी मुर्शदी हजरत ख्वाजा ख्वाजगान अबुल जमाल पीर मोहम्मद बद्र आलम जहां सरकार जिदा शरफू अदाम ज़िल्लुकुम के भी अल्हम्दुलिल्लाह आप मंजूर नजर हैं। और आपके ज़ेरे साया आपने फैज़ान हासिल किया, सोबते काफ़ी इख्तियार किए अल्हम्दुलिल्लाह।
وہی صحبتیں وہی فیضان لے کر ایک مرتبہ پھر سے الحمدللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دوبالا کرنے کے لیے رونق کے ساتھ اور اس ٹرانسمیشن کو چار چاند لگانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے، جن سے ہم سوالات کریں گے اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ایک بات میں اکثر کیا کرتا ہوں، میں ادنا سا ایک بندہ ہوں، وکیل سا بندہ ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے میں کسی عالم سے کیا سوال کر سکتا ہوں، لیکن سوالات کی صورت میں اپنی رہنمائی کروں گا اور ناظرین آپ کی بھی رہنمائی ہو جائے گی اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے میں اتنی بڑی شخصیات سے سوالات کرتا رہتا ہوں اپنے لیے اور آپ ہی کے لیے۔ میں نے جیسا کہ بات کی تھی آغاز میں کہ آج میرا یہ بولنا بھی میرے لیے غنیمت ہے کہ بڑی ہستیاں ہیں جو الحمدللہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی اصلاح کرتے رہتی ہیں سوالات کی صورت میں، جوابات کی صورت میں۔ آج وہ ہستیاں ہماری ٹرانسمیشن کا حسن بنی ہے۔ جی ہاں، میں اپنے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم رہنما، وہ عظیم مذہبی اسکالر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ عزت مآب جناب محترم حضرت علامہ مولانا حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب زندہ شرف و دامت ذلکم قبلہ میں آپ کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اپنی جانب سے اپنی اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کے اندر خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت مہربانی، آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، مدعو کیا اور میں یہاں آ کر اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ آپ کا بڑا پن ایک خاصہ ہے الحمدللہ۔ حکیم صاحب، سوالات تو ہوتے رہیں گے اور آپ نے ہمیشہ رہنمائی ہم جیسے لوگوں کی فرمائی ہے اور بڑھتی ہوئی انسانیت کی راہ راست میں لانے کے لیے مرشد کریم کا جو سبق ہے، جو فیضان ہے، وہ لے کر الحمدللہ پاکستان کے مختلف کونوں تک آپ نے سفر بھی کیا ہے اور سوشل میڈیا کی جانب سے بھی اور آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی آ کر امت مسلمان کی رہنمائی فرمائی اور اصلاح فرمائی ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ میرا دل گا رہا آج جی بسم اللہ۔ ایک حسین سا موتی جو ہمارے سیدی مرشدی کا جو فیضان ہے، جو ہمیشہ آپ پھولوں کی صورت میں اپنے جو غلام ہوتے ہیں ان کی بھی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں اور آپ کو اکثر وہ میسیج ملتا ہوگا کہ آپ جہاں بھی جائے اپنے آستانِ خیریہ کا جو پیغام ہے، جو محبت نامہ ہے، اس بات سے آج اگر آپ ٹرانسمیشن کا آغاز کریں تو پھر میں سوالات کی جانب بڑھتا ہوں۔ کوئی بھی ایک خوبصورت اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، بسم اللہ، سر آئینہ اور پس آئینہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ سوشل میڈیا کی مدد سے پوری دنیا میں اس وقت لائیو دکھا رہے ہیں۔ یقیناً میں ہی نہیں بلکہ میرے حلقے کے لوگ اور آستانہ عالیہ الخیریہ کے لوگ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے، میں اسی طرف آ رہا ہوں لیکن آپ نے صدقے کی والے سے باتیں بہت ساری کی ہیں، بہت علمی باتیں بھی آپ کر رہے تھے، آگے چل کے انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے، سبحان اللہ، نیکی کا۔ آپ نے یہ پلیٹ فارم سجا کر یہاں سے حضور کی نعت خوانی، اللہ کے قرآن کی تلاوت، آپ مذہبی سکالرز کو بلاتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں اور پھر ان سے سوال و جواب کرتے ہیں اور ناظرین کی آپ رہنمائی کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ بلا مبالغہ یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ تو آپ نے ہمارے مشترکہ مرشد خانہ کے بارے میں کہا ہے نا، تو ہمارے پیر و مرشد حضور خواجہ خواجگان عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان نور اللہ مرکزہ، آپ جب آستانہ عالیہ اسلام آباد ہو یا دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور سے نکلتے تھے تو ایک پیغام کے ساتھ کہ سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، سبحان اللہ، سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی، گلدان عقیدہ میں ہم یہ پھول سجانے نکلے۔ ہمارے مرشد آج بھی آپ اگر دیکھیں اور لوگ دیکھیں تو وہاں پر دنیا سے لوگ آتے ہیں اور بالخصوص پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ بھی آتے ہیں اور ہر مکتبے کے علاوہ ہر کیٹاگریز کے لوگ آتے ہیں اور بالخصوص نوجوان سٹوڈنٹس آتے ہیں کالجز یونیورسٹیز کے۔ تو ہمارے پیر و مرشد کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے فقیر کے در پہ آپ آتے
हैं, लोग आते हैं तो आप फरमाते हैं बेटा अल्लाह का जिक्र करो, सुभान अल्लाह, सुभान आप जिक्रुल्लाह की तालीम देते हैं, जिक्रुल्लाह का हुक्म करते हैं और जिक्रुल्लाह की बज़म सजाते हैं। मैं बिला मुबालिगा कह रहा हूँ कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक हर वक्त हर लम्हा दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर की वसादत से पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र अल्लाह की सदाएं जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये बड़ा खूबसूरत एक पैगाम, एक मैसेज हमारे मुर्शिद खाने का है कि हर वक्त हर इंसान, हर गुनाहगार बंदा जब भी हमारे आस्थाने खैरिया में जाता है उसे एक ही पैगाम मिलता है, एक ही मोहब्बत नामा उसे मिलता है कि अपनी जुबान को, अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर लो ताकि आपकी दुनिया और कब्र की और हशर की मनाज़िर सारी बेहतर हो जाए। नाज़रीन इकराम, सवालात की जानिब बढ़ते हैं। हमारा उन्वान है सदका की फजीलत। हज़रत साहब, मेरा आज है कि इस हसीन ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में उन्वान सदके की फजीलत के हवाले से पहला सवाल है कि सदके के बारे में कुरान और हदीस का क्या हुक्म है? अल्लाह का कुरान कहता है मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह का कुरान सदके की फजीलत को और सदके पे लोगों को उभार रहा है, बता रहा है कि सदका कैसे किया जाए, सदके की फजीलत क्या है। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि उन लोगों की मिसाल ऐसे है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह। मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा, कि जिस तरह एक दाना इंसान जमीन में काश्त करता है, बो देता है और फिर उससे 7 बालियां निकले, ये कुरान कह रहा है। सुभान अल्लाह। और फिर उन 7 बालियों में हर एक बाली में, जिसे हम कहते हैं सिट्टा, उसमें 100 दाने हो, तो इसकी मिसाल यानी नेकी की ये है कि एक नेकी किया, सदका किया, फिर उसका 700 गुना, 7 गुना, फिर 700 गुना तक अल्लाह अजर अता फरमाता है। और फिर यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसको देखता है और अता कर देता है। अल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह पाक बड़ी वसअत वाला है। अच्छा, अगर खुलूस से दिल के साथ ना, खुलूस से दिल के साथ कोई भी नेकी की जाए, सदका, खैरात, ज़कात, गुफ्तगू, कोई भी अमल किया जाए खुलूस से दिल के साथ, तो उसकी अफादियत, उसका सवाब अल्लाह की बारगाह से बेहद हिसाब। ये भी नहीं है कि एक है तो 700 गुना, 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना, नहीं, बल्कि ये दिल की गहराई पे मुनहसिर है कि आपने कितने खुलूस के साथ ये काम किया है। तो बस जितना खुलूस आपके सीने में मौजूद होगा उतना ही अल्लाह अजर अता फरमाएगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह तो बड़ी वसअत वाला है, उसके खजाने में कमी तो नहीं है ना, वो सिर्फ दिल को देखता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, क्या खूबसूरत आप जवाब अता कर रहे थे सदके के हवाले से। नाज़रीन इकराम, अगले सवाल की जानिब बढ़ता हूँ। जल्दी के साथ में इसलिए बढ़ रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द जो हमारे सवालात हैं उनका जवाब आप तक बआसानी पहुँच सके। हज़रत साहब, मेरा अगला आपसे ये सवाल है कि सदके की जो फजीलत है आप मुख्तसर सी बयान करें ताकि हमारे नाज़रीन तक ये भी बात आसानी के साथ पहुँच सके। सदके के बारे में मैं इतना अर्ज करूंगा कि एक हदीस का मफहूम मैं आपके सामने बहुत मुख्तसर लफ्जों में रख रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस ज़मीन को बनाया ना, तो ये कांपने लगी, तो अल्लाह पाक ने इसके ऊपर पहाड़ रख दिए। अब ये साकित होगी, जब साकित होगी तो फरिश्ते बड़े मुताज्जिब हुए, मुताज्जिब होकर सवाल करते हैं रब्बुल आलमीन, इस पहाड़ से भी बड़ी तूने कोई चीज बनाई है ताकतवर? तो अल्लाह पाक ने फरमाया लोहा बनाया है। फिर उन्होंने पूछा कि लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? तो अल्लाह ने फरमाया मैंने आग को बनाया है। आग के बारे में फिर पूछा आग से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैंने पानी को पैदा किया है। फिर पूछा या अल्लाह पानी से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हवा मैंने बनाई है। फरिश्ते अर्ज करते हैं रब्बुल आलमीन फिर हवा से भी बढ़कर कोई चीज है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुछ रियात अमूर के साथ जब एक बंदा मोमन अपने दाएं हाथ से सदका देता है और बाएं हाथ को खबर तक
نہیں ہوتی تو اس میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کی بڑی فضیلت ہے صدقہ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جیسے کہ مختصر سی ابھی انہوں نے فضیلت بیان کی، دیگر بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد جو ہمارے سوالات ہیں بآسانی آپ تک پہنچے انشاءاللہ۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسین سوال ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت صاحب آپ سے کہ صدقہ دینے والے پر انعام الہی کیا ہوتا ہے؟ صدقہ دینے والے پر انعام الہی سب سے پہلا اور سب سے بڑھ کر انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر میرے خیال میں اگر اور کچھ بھی نہ بتایا جائے تو یہی بہت بڑا ہے کہ جس بندے پر اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اس بندے کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ جب کوئی بندہ دنیا میں سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں یہ سخاوت میری صفت ہے، میرا وصف ہے، اور اس بندے نے میری سخاوت کو میرے اس وصف کو للکارا ہے، اس نے دنیا میں میرے بندے پر سخاوت کی ہے، میں قیامت کے دن اپنے اس بندے پہ سخاوت کروں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ جس بندے پر سخاوت کرے گا، اللہ جس بندے کو عطا کرے گا، اس بندے کی عظمتوں کی کیا کریں۔ یا مختصر سی بات کہ ہم ماہ سیام جاری و ساری ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم نماز، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن جو بھی کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ پوری رات ایک بندہ کھڑا ہو کر ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اپنی ذات کے لیے، نماز پڑھتا ہے اپنی ذات کے لیے، پوری رات سجدے میں گزار دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہاں تمہیں اجر دوں گا، نیکیاں دوں گا، بخش دوں گا، عطائیں کروں گا، لیکن یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، ایک روایت میں اور دوسرے اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جس طرح ایک بڑا آدمی کہتا ہے بھائی آپ یہ کام کریں میں آپ کو اس کا معاوضہ دوں گا، میں آپ کو انعام دوں گا۔ یہ میرا اور آپ کی طرح اور ہمارے معاشرے کا ایک بڑا آدمی اگر کسی کو کہے تو اس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جسے کہے کہ بھائی میں تمہیں اس کا اجر دوں گا، یا اجر میں تمہیں خود مل جاؤں گا، تو صدقہ کرنا عذاب الہی کو ٹالتا ہے، سبحان اللہ۔ صدقہ کرنا اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہے، صدقہ کرنا اللہ کی رحمتوں برکتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی رضا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا یہ خوبصورت جملوں کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی آپ نے جواب عطا کیا۔ اچھا حضرت صاحب میرا اگلا آپ سے آخری سوال ہے کہ صدقہ کیسے اور کن لوگوں کو دیا جائے؟ بہت اچھا یہ سوال ہے کہ کیسے دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ، میں یہاں سے ایک بات شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ، تھوڑا سا شاید 2-4 سیکنڈ اوپر چلا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزری ہے، یہ سننے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن اہل خراسان کو دکھاتا ہے۔ مریدوں نے عرض کی حضور کعبہ کہاں پر، خراسان کہاں پر، ان کو کیسے دکھا رہا ہوتا ہے؟ فرمایا اس بندے کی خواہش ہوتی ہے کاش کہ میرے کوئی علاقے والا یہاں پہ ہوتا، وہ دیکھتا کہ میں کعبۃ اللہ کو غلاف پکڑ کر دعا کر رہا ہوں، یعنی وہ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں تمنا خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی جاننے والا دیکھے کہ میں اللہ کے گھر کی چادر غلاف کو پکڑ کر دعا کر رہا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ صدقہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے ہم اپنے بزرگان دین، اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں نا تو انہوں نے بہت خوبصورت راستے اختیار کیے۔ مثلا انہوں نے سب سے زیادہ صدقہ دینے کی کوشش کی اندھے کو، نابینا ہے، اب نابینے کو کیا پتا ہے کہ کس نے مجھے دیا ہے، ایک انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ دوسرا جب کوئی فقیر سو رہا ہوتا نا تو اس کے پلو میں باندھ دیتے، اس کے کپڑوں میں صدقہ چپ کر کے رکھ دیتے تاکہ اسے یہ نہ پتا چلے کہ یہ کس نے دیا ہے۔ اور پھر تیسرا یہ راستہ اختیار کیا اکثر ہمارے بزرگوں نے کہ ایک فقیر جا رہا ہے تو اس کے راستے میں صدقہ پھینک دیا ہے، صدقے کی چیز پھینک دی تاکہ یہ اٹھا کر لے جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں بڑی پیاری عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سنے گا تو اسے لطف آئے گا۔ ایک بندے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بندہ کسی کا حق کھائے بغیر امیر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو اپنی بات کسی کا حق کھائے بغیر امیر نہیں ہو سکتا۔ میرے ایک دوست ہیں
صوفی منش آدمی ہے, وہ فقیر مولائی آدمی ہے, بہت سارے علماء کے پاس گیا کہ مولا کا یہ فرمان ہے کہ کسی کا حق کھائے بغیر بندہ امیر نہیں ہو سکتا. ایک مثال اس نے کہا جی میری مثال یہ, میں 50,000 روپے مہینے ایک تنخواہ لیتا ہوں, 25,000 میرے گھر کا خرچہ ہے, 25,000 میں نے سیو کیا, ایک سال کا میرے پاس 3,25,000 ہوا, سال کے بعد میں نے 3,25,000 کا ایک پلاٹ لیا, میں نے ایک سال کے بعد اسے 6 لاکھ میں فروخت کر دیا, سال کے بعد میرا یہ 6 لاکھ ہو گیا اور 3,25,000 اور میرے پاس آ گیا. لہذا سال کے بعد میرے پاس حق حلال کا صاف ستھرا دودھ سے بھی سفید اور پاکیزہ 9-10 لاکھ میرے پاس موجود ہو گیا. میں کس طرح کسی کا حق کھائے بغیر اتنا امیر ہو گیا ہوں, اور پھر اللہ حاضر کیا 100 کروڑوں کا صاحب. تو بہت سارے لوگوں کے پاس گیا, جواب نہیں ملا. کسی فقیر کے پاس گیا نا, درویش کے پاس, تو اس نے جواب دیا بیٹا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری 50,000 تنخواہ ہے, 25,000 میرا خرچہ ہوتا ہے اور 25,000 میری بچت ہے, یہ جو بچت ہے نا یہ غریبوں کا حق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ کیا بچت ہے, یہ غریبوں کا حق ہے, بس یہ تو کھا کے امیر ہو گیا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کو کسی پر احسان کر کے ہم اسے 2-4 روپے 200-400 یا کچھ کسی صورت میں بھی ہم اس پہ احسان نہ کریں. اللہ کے قرآن نے سختی سے منع کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا بالصدقات, اپنے صدقات کو اے ایمان والو بالمن والعذا, اذیت دے کر اسے باطل نہ کرو. اذیت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کی نا, صدقہ دیا, پھر بندہ اس کو جتلائے. اور صوفیاء یہ کہتے ہیں یہ جتلانا اور دکھلانا اور ریا, جیسا کہ آپ نے پوچھا نا کہ کون لوگوں کو دیا جائے, کون اس کے اہل ہے اور اس کا دینے کا طریقہ کار کیا ہے. تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا, اور نماز پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں میرے خیال میں پڑھتا ہوں نماز, اور آپ آ جاتے ہیں تو ذہن میں خیال آیا کہ میں تھوڑا سا اپنے قیام کو طویل کر لوں, رئیس بھائی دیکھ رہا ہے, میں نے رکوع کو طویل کیا, میں نے سجدے کو کچھ طویل کیا, تو جتنی دیر میں نے اس غرض سے سجدے کو طول دیا وہ شرک کیا. جتنی دیر میں نے رکوع کو طول دیا وہ شرک کیا, اور جتنی دیر میں نے کوئی عبادت بھی کیا دکھلانے کے لیے وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو صدقے کے بارے میں فرمایا گیا ہے, اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, یعنی پوشیدہ اور چھپ کر جب کسی کو دیں گے تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے. اللہ جیسا کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ اچھی بات کرنا صدقہ, کسی سے مسکرا کر ملنا صدقہ, کسی کو صرف پانی پلا دینا صدقہ, سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنا صدقہ, کسی کو راستہ دکھا دینا, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اندھے کو راستہ دکھانا, بہرے کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنا, یہ میرے اور آپ کے کریم آقا کا یہ کمال محبت تھی اپنی امت پر کہ حضور جو فرماتے گئے وہ تقدیر بنتی ہے. حضور نے اپنی امت کے کو سامنے رکھ کر ان باتوں کو صدقے میں شامل کر دیا. چل اگر تیرے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے تو کیا ہوا, تیرے پاس اتنا تو طاقت ہے کہ تم مسکرا کر بات کرے, تو اپنے مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی کو بھی لے, خوش دلی سے اور گرم جوشی سے ہاتھ ملائے, اس کو راستہ دکھائے, یہ تو ہے نا. تو کیا ہوا, یہ بھی تو صدقہ ہے نا, کوئی لازمی نہیں. اور پھر صدقہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعض اوقات 1 درہم 1000 درہم پر سبقت لے کے جاتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ 1 درہم 1000 پر کیسے؟ فرمایا اس ایسے کہ ایک بندہ 1000 درہم دکھلا کر دے رہا ہے اور ایک بندہ خاموشی سے دے رہا ہے. تو اس کا آخری بات میں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ وہ جو میں آغاز میں آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا مثل الذین ینفقون اموالهم, اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نے جب صدقے کے لیے اپنے غلاموں کو ابھارا نا, تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس 8000 درہم تھے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 8000 تھے, 4000 خاندان والوں کے لیے چھوڑا ہے اور 4000 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اللہ کو قرض دے رہا ہوں. یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم نے جو صدقہ دیا نا یہ کسی غریب پہ کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کو قرضہ دیا ہے, اور اللہ کبھی کسی کا قرضہ رکھتا نہیں ہے, یہ پکی بات ہے. وہ 70 گنا 700 گنا زیادہ دیتا ہے.
सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। पक्की बात है, ये ईमान रख लिया हमने अल्लाह को सदका दिया, अल्लाह को कर्ज दिया, अल्लाह के साथ कारोबार किया। तो जो अल्लाह के साथ कारोबार करते हैं, अल्लाह को कर्ज देते हैं, अल्लाह फिर अपनी शान के मुताबिक उन्हें अता करता है। तो हुजूर ने खुश होकर फरमाया जो तू लेके आया अल्लाह इसमें भी बरकत दे, जो घर छोड़ के आया उसमें भी बरकत दे। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं हर उस शख्स को ज़्यादा राह दूंगा जो मैदान जिहाद में आपके साथ जाएगा। इतनी बड़ी सखावत का मुजाहिरा। और करबी ने कहा, मुकातिल और करबी ने यह कहा कि इस आयत का शान नुज़ूल मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बारे में नाज़िल हुई कि आपके पास से 4 दिनार, मौला अली के पास 4 दिनार थे। 1 दिनार आपने रात को खर्च किया, एक दिन को सदका किया, एक रात को सदका किया, एक दिन को किया, एक अलग ऐलान किया और एक पोशीदा किया। तो बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल किया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुतलकन यानी दिखा कर देना भी बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि इसे देखकर बाकी लोगों के दिलों में भी जज्बा, शौक़ और मोहब्बत पैदा हो। मिसाल के तौर पर आपने रहमत रमज़ान के खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज किया है, आपको देखकर बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आएगा, ये आइडिया आएगा कि यार आने वाले रमज़ान में हम भी ऐसी ट्रांसमिशन करेंगे तो क्या है। अब ये भी एक सदका है, लेकिन ये सदका ऐसा है कि जिसे देखकर और लोगों के दिलों में जज्बा, शौक़, मोहब्बत पैदा होती है। तो बाज़ औक़ात दिखा कर देना भी जायज़, मुतलकन वो गुनाह नहीं है, बस खुलूस से दिल के साथ। कि जिस तरह किसी ने कहा था ना अल्लाह के वलियों के बारे में कि ना वो मुखड़ा ना मुखड़े ना दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखन ता दिल वेख दे। तो अल्लाह भी हमारे दिलों को देखता है। मैं आखिर में एक मर्तबा फिर समीम कल्ब के साथ आपको, क्योंकि आपको हमने बहुत सारे प्रोग्रामात में देखते हैं, बड़े बड़े मिलाद के प्रोग्रामात में देखते हैं, आप नकाबत करते हैं, वो एक अलग दुनिया है और ये अलग एक दुनिया है। यकीनन मैं आज आपको यहाँ पहली मर्तबा देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। आपका माशाल्लाह, आपका ये हुस्न बयां, आपकी खुद एतमादी, बेहतरीन अंदाज़े तकल्लम, मुझे यकीनन मैं बड़ा खुश होके जा रहा हूँ। वो एक अलग दुनिया, कैमरे के सामने ये एक अलग दुनिया है, वहाँ का यहाँ का मिजाज अलग होता है, लेकिन आप बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ एक मरतबा फिर आपकी रहमत रमज़ान की पूरी टीम जिन्होंने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म का इनेकाद किया और यहाँ से मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते गूंजती हैं, ज़िक्रुल्लाह होता है, उलमा आते हैं, स्कॉलर आते हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी शान अक़दस के मुताबिक अजर अजीम से मालामाल फरमाए। नाज़रीन इकराम, खूबसूरत अंदाज में सदका की फजीलत बयान फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अखलाक अलखैरी साहब। नाज़रीन इकराम, जब इंसान मर जाता है, कब्र के अंदर चला जाता है, तो अपनी आंखों से जो दुनिया में रहते हुए उसने सदका किया होता है, उसका जो अजर उसे मिलता है, दिखाई देता है, वो ख्वाहिश जाहिर करता है रब की बारगाह में कि ऐ रब्बा मुझे एक मरतबा फिर दुनिया में भेज ताकि मैं सदका कर सकूं। क्या कर सकूं? सदका। उसे ये नहीं कहा मैं नमाजें पढ़ूंगा, मैं उम्रे अदा करूंगा, मैं रोजे रखूंगा, मैं हज करूंगा या कोई और इबादत नहीं। एक ही अमल क्या है, या रब्बुल आलमीन मैं सदका कर सकूं तेरी राह में, उसका अजर जब उसे दिखाई देता है। नाज़रीन इकराम, मैसेज, पैगाम, मोहब्बत नामा यही है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर आप सदक़े को ज़्यादा अहमियत दें। अगर पैसे नहीं है, माल नहीं है, तो आप सुभान अल्लाह की तस्बीह कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की, अल्लाहु अकबर की, ला इलाहा इल्लल्लाह की। किसी तकलीफ दे चीज़ को हटा दें, किसी बहरे के साथ ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू कर ले, किसी अंधे की रहनुमाई कर दे, या दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवा दे, ये भी सदका है। और मुस्कुरा कर किसी को देखे, जैसे हज़रत साहब ने बयान किया, वो भी एक सदका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस काविश को और इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। नाज़रीन इकराम, आखिर में बस मैं इन्हीं दुआओं के साथ आपसे रुखसत जाऊँगा। इख्तिताम अपनी ट्रांसमिशन का करने जा रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अलसुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान मुबारक से लेकर इंतहाई रमज़ान तक हमने आपसे जो वादा किया था, उसी वादे पर इंशाल्लाह हम कायम हैं और आपके सामने हर दिन हर शब जो हमारा उन्वान होगा, जो मेहमान होंगे वो नए से नए होंगे, ताकि आप तक बासानी हम सफ़र कर सकें, आपकी और अपनी भी रहनुमाई कर सकें, इस्लाह कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। ये माह रमज़ान बार बार हमारी ज़िंदगी में रब ताला हमें अता फरमाए। इस दुआ के साथ, इस तमन्ना के साथ, इस अकीदत के साथ, इस मोहब्बत के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस रहमानी अलखैरी आपसे इजाज़त चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो और इस मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आखिर में हमारे मेहमान ताहिर महमूद कादी साहब एक मरतबा फिर से हजूर के बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की सादत हासिल फरमाएंगे। इसी के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस रहमानी अल खैरी आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इश्क़े अहमद चाहिए, इश्क़े अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, इश्क़े अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, इश्क़े चश्म बीना चाहिए, जो उन्हें देखा करे वो चश्म बीना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल रहे हैं करबला वालों से ये दोनों सबक, मिल बचाना